بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین صدق اللہ العظیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ لقمان سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی لوگ ایسے ہیں سادہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں تاکہ لوگ بھٹکتے رہیں خدا کی راہ سے بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ مکہ کا ایک متمول شخص جس کا نام نضر بن حارث ہے، یہ آیہ مبارکہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ دوستو، اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا۔ سید سلیم گیلانی فرماتے ہیں، زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ حضور کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ بھائی جان تھوڑی دیر کے لیے اگر جو بچوں کو چپ کروا رہے ہیں وہ خود تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں۔ بیٹا آپ خاموشی سے سنیں۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا، پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں اترتے ہیں تو تنے تنہا تھے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ مکہ کے اندھیروں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا گونجتی ہے، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، جو ایمان لانے میں سبقت اختیار کرتا ہے، اس شخصیت کا بہت بڑا نام ہے۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے۔ وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام محبت کو لے کے نکلے تو پھر فرد واحد سے لوگ ایمان لانے لگے، دن بدن اسلام پھیلنے لگا۔ تو جو اسلام دشمن تھے وہ باہم جڑ بیٹھے، انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس شمع کے گرد جو مٹھی بر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بھائی جان جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعے اس نو بند کرے۔
او دے ذکر دا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہ محمد الرسول اللہ۔ ہزارہا مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو و نما پاتا رہا۔ تو میں نے جس شخص کا نام لیا نا، نضر بن حارث، مخالفین نے تو بڑی مخالفت کی، لیکن یہ جو نضر بن حارث تھا یہ تاجر تھا اور اس کا مکہ المکرمہ میں آنا جانا تھا۔ اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی، مکہ آتا ہے اور لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ یہ اس کی چال تھی، یہ لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا۔ اور ایک اس کے پاس اور بہت بڑی چال تھی، اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھیں، جوان لڑکیاں تھیں جن کا ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا۔ تو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے۔ تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور اکابر تابعین میں حضرت سعید بن جبیر، حضرت مکحول، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت حسن بصری۔ آپ فرماتے لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نضر بن حارث کیا کرتا تھا؟ قصے کہانیاں سناتا تھا یا پھر ناچ گانا سناتا تھا؟ تو فرمائے جو اس طرح کے کام کرتے نا ناچ گانے والا، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دوستو، یہ گانا، موسیقی، یہ ہمارے اوپر کب حملہ آور ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی، تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا۔ آج 14 صدیاں بیت گئیں، ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے وہ کہتا ہے تھا جو نہ خوب با تدریج وہیں خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی وہ آج روح کی غذا ہے۔ گانے گانے والے اس کو بچپن کا شوق کہتے ہیں اور یہ بات کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، اس کو اللہ کا فضل بھی کہتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ گانا گانے والا بھی غلط نہیں کہہ رہا، سننے والے بھی گناہ نہیں جان رہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے، دھیان سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا۔ کس حال میں مرا؟ کہ وہ گانے سن رہا تھا۔ فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت نہیں دوست، بندہ گانے سنتا مرے، یہ عزت کی موت نہیں۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک قاری قرآن تھے، قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تقریباً 1 عشرہ یا 1.5 عشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ یکم رمضان ہے، نماز فجر کا وقت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح قفس انسی سے کھینچ کے لے گیا۔ اس حافظ نے، عالم نے، قاری نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے۔ بھائی جان جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ یہ کوئی موت ہے یار کہ دوست کی دعوت پہ گئے اور شراب کے جام چلے، گاڑی میں بیٹھ کے فحش گانے چلے اور مستیاں اور شوخیاں بکھیرتے ہوئے کسی درخت کے ساتھ جا لگے، چاروں ہی موت کی گھاٹ اترے۔ فرشتہ کیا لکھے گا کس حال میں مرا؟ فرمایا جو اس حال میں مرے کہ وہ گانے سن رہا تھا، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں،
میرے کریم آقا کا فرمان ہے، فرمایا دو آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں، ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز۔ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ بھائی جان، اسلام خوشی سے نہیں منع کرتا، اسلام تو رخصت دیتا ہے، نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی تو پیش نظر ہونا کہ اسلام غیرت مند دین ہے، اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میرے ہو تو پھر میرے ہی رہو۔ اسلام خوشی سے نہیں منع کرتا دوست۔ دیکھو شادی ہوتی ہے نا، تو شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے۔ شادی کے بعد سب سے بڑی آرزو کیا ہوتی ہے؟ گھر کے جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں کو پوتی پوتا دے، میاں بیوی کہتے ہیں اللہ کو بیٹی بیٹا دے۔ شادی کے بعد یہی آرزو ہوتی ہے نا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے دوست، کسی کو اللہ 10-20 سال امتحان میں ڈال دے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا۔ امتحان کون لیتا ہے؟ اللہ لیتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، من کا قرار ہوتی ہے۔ اولاد اسائی پیری کہتے ہیں، اس کو بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس یہ دولت نہیں۔ میرے ایک دوست ہے، 4 بھائی ہیں، کسی کے ہاں اولاد نہیں، اور جب وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کے چہروں پر جو اداسیاں اور محرومیاں اولاد کی ہیں ان کو لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اولاد دولت ہی بہت بڑی ہے۔ تو کسی کو اللہ امتحان میں ڈال دے نہ ہو تو آپ دیکھتے جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ مسجد میں آ کے کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو یار اللہ پتر دے دے، کوئی تھی دے دے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ پیر صاحب کے پاس جاتے تو وہاں بھی یہی عرض کرتے پیر جی دعا دے دو، اللہ تعالیٰ اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے۔ حاجیوں کے قافلے چلے تو ہم وہاں بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یار جہاں بیت اللہ کو دیکھو گے، سنا ہے وہاں سامنے ہو تو جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اس فقیر کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ مجھے بیٹی یا بیٹا دے دے۔ ہم جہاں بھی بیٹھے جس کے پاس بھی گئے تو یہی دعا کی۔ اللہ کسی کو 20 سال امتحان میں ڈال دے، 20 سال بعد بیٹا ہو تو کتنی بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آنکھیں بوڑھی ہوگی بھائی اولاد کو ترستے ترستے۔ میرے ایک دوست سے پچھلے دنوں ایکسپائر ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بوڑھے ہو گئے، 30 سال شادی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ گھر والوں نے پھر بلکہ گھر والی نے کہا کہ آپ ایک اور نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ مہربانی کرے۔ 15 دن بعد وہ شخص بیمار ہو گیا اور اللہ نے ایک بیٹا دیا، اور بیٹا ہوا تو 1 ماہ بعد خود جو ہے دار فانی سے کوچ کر گیا۔ یعنی کہ عمر ترستے گزر گئی، اولاد ملی تو اس کو یتیمی کا داغ دے کے چلا گیا۔ اولاد دولت بڑی ہے بھائی۔ 20 سال بعد کسی کے ہاں اولاد ہو، منہ بسور کے بیٹھ جائے، ہم کہیں گے یار تجھے قدر نہیں، ساری زندگی ترستے رہے، آج ملی تو آج منہ بسور کے بیٹھ گئے۔ تقاضا کیا تھا؟ اتنی بڑی نعمت ملی تو چرچا کرنا چاہیے تھا نا۔ بھائی جان میرا سوال ہے، آپ بھی دیہات کے رہنے والے ہو، میں بھی دیہاتی ہوں، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ معذرت سے ہمیں یہ کہیں کہیں مزاج ملتے ہیں، ہمیں بیٹا ملا تو ہم نے اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا؟ معذرت تھے، یہ رویے کہیں کہیں سے ملتے ہیں۔ ہمارے ہاں بچہ ہو تو ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈیک آن کرتے ہیں، اس خیال سے کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز، ہم کہتے ہیں نظر لگ جائے گی نا، یہی ہوتا ہے نا۔ او بھائی قابل لعنت تو آواز آپ نے ڈال دی، حالانکہ اس وقت حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے۔ دائیا نے گانا گانا ہے، دائیا نے گالی دینی ہے، بھائی دائیا مبارکباد ہی دے گی نا اللہ نے بیٹا دیا یا بیٹی دی ہے۔ لیکن فرمایا اس وقت جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے، اس کے کان میں سب سے پہلی آواز ہو تو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو، کیونکہ بچہ پہلی آوازوں سے مانوس رہتا ہے۔ اور اگلی بات میں عرض کر دوں، یہ تو ہے جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے، پہلی آواز اللہ کی ہو۔ سید اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب بچہ بولنے لگے، یعنی کہ بچہ دنیا میں آیا تو تربیت کا آغاز پہلے دن سے شروع ہو گیا، تو فرمایا بچہ جب بولنے لگے تو وہ اللہ اللہ بولے۔ ماں کان میں اللہ اللہ کہے گی تو بولے گا نا، ماں اللہ اللہ کی لوریاں دے گی تو بچہ اللہ اللہ بولے گا نا۔ اللہ اللہ اس کے کان میں کہا کرے۔ فرمایا جب پہلی دفعہ بولے تو اس کے لبوں پر سب سے پہلے کیا نغمہ ہو؟ اللہ کا، اور پھر اس کو لا الہ کی ماں لوریاں دے۔ جب لا الہ بھی بیٹا سیکھ جائے، بیٹی سیکھ جائے، تو پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ کی لوریاں دو۔ جب یہ سیکھ لے تو اس کے بعد آپ جو بھی سکھانا چاہ رہے ہیں، پاپا ماما ڈیڈی جو بھی چلتا ہے وہ آپ سکھا سکتے ہو، اس میں کوئی عرض نہیں۔ لیکن پہلی آواز اللہ اکبر کی، بچے کے لبوں پر پہلا نغمہ
اللہ کا ہو، لا الہ کا ہو، محمد الرسول اللہ کا ہو، یہاں 2 لمحوں کے لیے کیا ہم ٹھہر کر کے اپنے رویے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارا بچہ جب دنیا میں آیا تو ہم نے اللہ اللہ کہا، اس کے کان میں اذان پڑی پہلے؟ ہمیں تو محتاجی ہے بھائی، مولوی صاحب کا انتظار کرنا پڑتا ہے، 2 گھنٹے مول صاحب کہیں کام گئے ہوئے ہیں، چلو آتے تو وہ اذان پڑھتے. ہمیں معذرت سے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا دائیں کان میں کیا پڑھنا ہے اور بائیں کان میں کیا پڑھنا ہے. اور پھر وہ بچہ جب بولنے لگتا ہے تو کیا وہ اللہ اللہ بولتا ہے؟ بلکہ گالیاں بولتا ہے. گالی کہاں سے سیکھی؟ گھر کے ماحول سے نا. دیکھیے جب شادی ہوتی ہے نا میاں بیوی کی، اگر کوئی ناچاکی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں جب بچے ہونا تو پھر ہمیں اپنے وہ جھگڑے اور وہ ناچاکیاں ختم کر کے اس بیٹے کی طرف دیکھنا ہوگا. یہ ہمارا تعارف ہے، یہ بیٹا کل کو ہمارا حوالہ بنے گا، یہ ہم سے سیکھے گا. تو لہٰذا ہمیں اپنے مابین جو جھگڑے ہیں وہ ختم کر دینے چاہیے، سنجیدہ ہو جانا چاہیے. جب ہم سنجیدہ نہیں ہوتے تو نتیجتاً کیا ہوا؟ ہم نے ایک دوسرے کو گالی دی، ایک دوسرے سے گالی سے کلام کیا. تو وہ بچہ جب بولنے لگا تو کیا سیکھا اس نے؟ گھر کے ماحول سے سیکھا نا بھائی. نیپولین کہتا 6 مائیں تو 6 قوم دوں گا. ہمیں گھر سے کیا ملی؟ گالی ملی. اچھا گالی آئی تو پریشان نہیں ہوئے، ہم سنجیدہ نہیں ہوئے کہ یار واقعی یہاں ہمیں اب خیال کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے. باہم جڑ کے بیٹھے نہیں کہ کرما لیے تو بھی جان دے میں بھی جان دے نوا، یہ دیواریں کیوں کھڑی کی ہیں، ہم کیوں جھگڑتے ہیں. یہ دیکھو یہ پہلا جو ہے نا وہ پتھر جو ہم نے پھینکا تھا آج ہمارے منہ پہ لگا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گالی چھوڑ دیں. لیکن انتہائی معذرت سے انتہائی دکھ بھرے انداز میں عرض کروں گا کہ یار اس نے گالی دی تو ماں بھی خوش ہوئی، اس نے گالی دی تو باپ بھی خوش ہوا، اس نے گالی دی تو دادا بھی خوش ہوا، اس کی بہنیں بھی خوش ہوئی. یہ کوئی خوشی والی کہانی تھی؟ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے نا تو پھر کھاتے کس میں پڑتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈالے ہیں. قصور کیا اس کا؟ وہ تو ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا آپ کے گھر میں، 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے. گالی تو آپ نے سکھائی ہے بھائی. بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، آپ جو بھی تحریر لکھو گے وہ ان منٹ ہے. آپ نے گالی لکھی تو گالی بولے گا نا. اگر ہمارے گھروں کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو پھر بھائی جان اس کے نتائج بھی آئیں گے. ہاں اس کے نتائج ضرور آئیں گے. بختیار کاکی کی ماں نے مدرسے بھیجا، پتر جا قرآن پڑھ کے آ. استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا. 14 پارے سنائے. استاد متاثر ہوئے. پتر جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے. ہجی اچھے منزل خوب. تو عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے نصیب ہوئی؟ عرض کی استاد جی میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. بھائی جان ماں قرآن پڑھے نا تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں بھائی. اگر ہم نے گالی سکھائی تو آنے والا کل بڑا تلخ ہوگا، بڑھاپا بڑا اوکھا ہو جائے گا معذرت سے. ہاں پھر یہ گالی بھی دے لیں گے. میرے پاس پچھلے دنوں 1 ہفتہ قبل ایک بوڑھا آیا، 40 سال پردیس کے دھکے کھائے. ایک بیٹا اس کے لیے 18 پلاٹ، ایک بہت بڑا ہوٹل جس کی مالیت اس وقت 10 سے 20 کروڑ کے قریب، 10 سے 15 کروڑ کے قریب ہے، سب کچھ کھا گیا. یہ تو کھا گیا نا، اس کو تو چھوڑو، اگلی بات سنو. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اب 2 مکان ہیں، اب تقاضا کرتے کہ یہ بھی مجھے دو. میں نے اس سے کہا کہ یہ میں نہیں دوں گا آپ کو. تو اس نے کہا چوک میں کھڑا کر کے داڑھی کھینچی اس نے اور مجھے بغیرت تک اس نے کہا ہے. ہاں یہ صاحب اگر ہم بچوں کو وقت نہیں نہ دیں گے، بچوں کی نوک پلک نہیں سنواریں گے، انہیں اچھا انسان نہیں بنائیں گے، سنجیدہ نہیں ہوں گے تو پھر سر آنے والا بڑھاپا بڑا اوکھا ہو جائے گا، بڑا تلخ ہو جائے گا. سکھانا ہوگا، وقت دینا ہوگا. 20ویں اسکیل کی آفیسر مجھے کال کرتی ہے جنوبی پنجاب سے. وہ کہتی میرے پاس اتنا بڑا ہاسپٹل ہے اور میں نے اپنے بیٹے کو 5 کروڑ کا گھر دیا، 2 کروڑ کی گاڑی دی، پوتا ہوا تو ایک پلاٹ 2 کروڑ کا لے کے دیا. وہ کہتی کروڑوں روپیہ میرے پاس ہے لیکن بیٹا چھوڑ کے چلا گیا. آج وہ چیخیں مار مار کے رو رہی ہے. آج وہ بھکاری بن کے کہتی مولوی صاحب دعا کرو اللہ میرا پتر واپس آ جائے. بھائی جان اولاد کو اگر آپ وقت نہیں نہ دیں گے، آپ کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم مصروف بڑے ہو گئے، تو پھر نتیجہ تن یہ بچے آپ کے ہاتھوں سے نکلیں گے اور پھر یہ آپ کی بھی نہیں سنیں گے.
جس بات پہ حوصلہ افزائی کی، کل کو جب آپ کو گالی ملے گی تو پھر سنجیدہ ہونے سے کیا ہوگا؟ 20 سال لگے بگاڑنے میں، مولوی کی ایک تقریر نہیں سیدھا کر دے گی، معذرت سے کہوں گا، مولوی کا ایک لیکچر آگے اسے سیدھا نہیں کر دے، 20 سال خراب کرنے میں لگے آپ بھائی جان۔ اللہ نے تو ٹھیک بنا کے بھیجا تھا، اللہ نے تو خوبصورت بنا کے بھیجا تھا، تو 20 سال ہو گئے ہمیں اس کی اچھی نوک پلک نہ سواری، انہیں وقت نہ دیا، تو جب 20 سال ایسے گزر گئے تو پھر ایک تویز سے کام نہیں چلے گا، ہاں ایک تقریر سے کام نہیں چلے گا، معذرت سے کہوں گا، پھر محنت کرنا ہوگی، علماء کے قدموں میں بٹھانا ہوگا، کسی صوفی بزرگ کے پاس لے جانا ہوگا، اچھے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا جب ہوگا نا تو پھر نتیجتاً اس کے نتائج بھی آئیں گے، تو جو سکھائیں گے بھائی وہ نتائج ضرور آئیں گے۔ ہمارے بچے بولنا سیکھے تو گالیاں سیکھتے ہیں، تو بات یہ ہے، دو آوازیں قابل لعنت کہی گئی نا، تو تقاضا تھا کہ اس کے کان میں پہلی آواز کیا پڑتی؟ اللہ اکبر کی۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا، خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے رسول کا ذکر کیا نہیں کیا، سجدہ شکر ادا کیا نہیں کیا۔ اچھا وہی بچہ جب 7-8 دن کا ہوتا ہے نا، آپ کے ہاں یہاں شاید رواج ہو یا نہ ہو، ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے، ہجڑے آ جاتے ہیں نا، یا آ جاتے ہیں یا بلا لیے جاتے ہیں، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، انہیں نہ پتہ چلے تو ہم باقاعدہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ یار کو تھوڑا یا شور شرابہ بھی ہونا چاہیے نا، پتہ چلے اللہ نے پتر دیتا ہے۔ 20 سال بعد ساڑھی بھی سنی گئی ہے، اور پھر وہ آتے ہیں اور ان پر ہزاروں نہیں لاکھوں لٹائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، خوشی ہوئی ہے تو پیسہ لٹانا ہے تو آپ نہ لٹاؤ، میں کہتا ہوں ضرور لٹاؤ، لیکن ہجڑوں پہ نہیں دوست، معذرت سے دولت لٹانی اپنی دیوار کے متصل آپ کا اپنا ہی غریب بھائی ہے، ہاں وہ تو بیچارہ باہر ریڑی لگا کے بیٹھا ہوتا، کبھی پھل بکتا ہے کبھی نہیں بکتا، اور آپ 3-4-5 فیکٹریوں کے مالک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، اکو جے یار، اگر دولت ہی لٹانی تو اپنے غریب بھائی کو سٹینڈ کر دو یار، اس پہ لٹا لو، اپنی دیوار کے متصل بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے دیکھ لو۔ اگر دولت ہی لٹانی ہے نا بھائی تو ہمیں مجبور کیوں نہ نظر آئے، لیکن ہم وہاں نہیں دیں گے کیونکہ حاصل نہیں نہ ملے گا۔ کوئی بھائی کی خدمت کرے وہ کہے پرا نہیں دیتا سو، شہرت نہیں نہ ملے گی، ہجڑوں پہ لٹایا لاکھوں، ہم کہتے ہیں ان مجبوروں پہ لٹاؤ۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو ان پہ لٹاؤ۔ یہ کمالیہ کی خبر ہے، آج سے تقریباً 1 اشرہ پہلے کی، نوائے وقت میں چھپی تھی۔ ایک بوڑھا بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے، بالغہ ہوئی تو نکاح کی تقریب تھی، بڑی مشکل سے ایک رشتہ ملا، رشتے بھی تو نہیں نہ ملتے، ادھر سے بارات آ رہی، بیٹی والے تیاریوں میں تھے، ہمسائیگی میں سے شرارت ہوئی اور اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ شرارتی ہمسایہ نہ دے کسی کو۔ اس نے کال کر کے کہا جس کے گھر میں آ رہے وہ بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ بارات دوست وہیں سے واپس چلی گئی۔ بتائیے گا اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ بوڑھے باپ کی جو کمر ٹوٹی تھی اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ ہم کہتے دولت یہاں دو، اللہ نے پتر دیا تو ان غریبوں پہ لٹاؤ جو گھروں میں بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ٹی بی کے مرض میں مر رہی ہیں، چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی، اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ آج گھروں میں کتنی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں لٹاؤ نا، اور آج ہمارے جوان بھی کہتے ہیں اماں اتھے ویاہ کریں، کسی بھوکے گھر نہ ویاہ کریں، کسی رجے گھر ویاہ کریں، کوئی گاڑی دے گا نا۔ ہم نے جوانوں کو اتنا چھوٹا دیکھا، یقین جانا موبائل پہ بک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی موبائل تو دیں گے، یار ہم 25,000 کا موبائل خود نہیں لے سکتے۔ یہ ایک دکھ بھری کہانی ہے، ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک نمائش والے، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ 2-4 ماہ پہلے ایک شادی دیکھی تھی جس پہ 2 ارب لگا تھا اور خوب لٹایا گیا، اس کو ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا۔ دیکھیں یہ نمائش والے لوگ جو ہے نا، انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا۔ ہم تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ آپ اکثر لوگوں کو دیکھ لو 15-20 ہزار کماتے ہیں، حالات پوچھو کہتے ہیں اللہ دا بڑا ہی شکر ہے یار، سونا گزارا ہو رہا ہے، اللہ نے کسی دا محتاج نہیں کیتا۔
لیکن دکھی ہم اس وقت ہوتے جب یہ لوگ نمائش کرتے ہیں. تو پھر ہماری بیٹیاں ہم سے سوال کرتی ہیں, ابا اس نے اپنے بیٹے کو رسم وخالہ کے نام پہ, یہ رسمیں آپ کے گاؤں میں بھی ہوتی ہوگی, ہمارے گاؤں میں بھی ہوتی ہے, رسم وخالہ کے نام پر کتنی بیٹیاں زخمی ہوتی ہیں, کتنی بیٹیاں ذبح ہوتی ہیں, کتنے بوڑھوں کی کمریں ٹوٹتی ہیں. وہ تو دیکھ کے گئی اور جا کے, وہ تو بیچاری کیا جانتی تھی ابا کی کمائی کتنی ہے. معصومانہ انداز, ابا جی اس نے اپنی بیٹی کو جو پہلے دن کپڑے پہنانے اس پہ قیمت لکھی, 2.5 لاکھ کا سوٹ ہے, کہاں سے لا کے دے, جو 500 کا بھی سوٹ نہیں لے کے دے سکتا. وہ کہتی اس نے سونے کے کنگن پہنا, وہ تو عید والے دن بھی یار کانچ کی چوڑیاں نہیں لے کے دے سکتا, کہاں سے لا کے دائے وہ سونے کے کنگن اپنی بیٹی کو. ہم تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں, لیکن دکھی اور زخمی ہم لوگ اس وقت ہوتے ہیں جب یہ ظالم نمائش کرتے ہیں. ایک نمائش والے اور دوسرے ڈیمانڈ والے. ڈیمانڈ کب ہوئی؟ جب نمائش دیکھی گئی نا. تو پھر ہمارے جوان کہتے ہیں دیکھو اس نے اپنے جو نا وہ داماد کو 20 لاکھ کی گاڑی دی. تو پھر ڈیمانڈ پیدا ہوئی, اور باقاعدہ اب تو باقاعدہ فہرست بنی ہوتی نا, یہ چیزیں ہمارے پاس ہے اور یہ چیزیں ہمارے پاس, آپ نے بیٹی کو دینی تو لہٰذا جو ہمارے پاس نہیں وہی آپ جو نا وہ دے دے. اس میں سرے فہرست گاڑی ہوتی ہے. بھائی جان کیا گاڑیوں سے شادی کی ہے؟ مجھے ایک بیٹی کال کر کے کہتی ہے مولانا میرے سسرال والے پہلے تو بڑے اچھے تھے, لیکن ایک ہفتے بعد ہی انہوں نے کہا کہ وہ میری ساس مجھے کہتی پتر میری پلیٹ میں مجھے کھانا دینا, میرے گلاس میں مجھے پانی دینا. یار ہم اتنے چھوٹے ہو گئے یار, گلاسوں سے شادی کی ہے, پلیٹوں سے شادی کی ہے. ایک فرض کے بڑھ جانے سے کتنا خرچہ ہو گیا, بڑھ گیا یار. دوسرے ہیں ڈیمانڈ والے. جب یہ ڈیمانڈ آئی نا بھائی جان, امیر تو دے لے گا نا, گاڑی مانگے گا داماد تو گاڑی ملے گی, بنگلہ مانگے بنگلہ بھی دے گا, مہانہ بھی بعض لوگ لگا دیتے ہیں. لیکن غریب کہاں سے لا کے دے یار؟ وہ تو 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پورا کرتا ہے. اور تیسرے بہروپیے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ ہے. اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں جی. جب آتے ہیں نا جی نہیں سانو کچھ بھی نہیں چاہیے, جنہیں تھی دے دیتی پیچھے کی رہ گیا. لیکن طوفان ہوتا ہے پیچھے. گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی, جیڑا ماں نے دیتا ہی وہ استعمال کر. مر جاتی ہے بیٹی اس وقت جب یہ تانا ملتا ہے. کتنی زخمی ہوتی ہے وہ بیٹی جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو گھر سے لائی ہے وہ استعمال کر. کتنی بیٹیاں ذبح ہوتی ہیں اس وقت, کتنی خودکشیاں بڑھ جاتی ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے بھائی. میں تو کہتا ہوں بھائی جتنے آپ بیٹھے ہو نا, آپ اس گاؤں کے نوجوان ہو, آج اللہ سے وعدہ کرو کہ ہم شادی کریں گے, جہاں شادی کریں گے ہم وہاں تقاضا نہیں کریں گے کہ ہمیں جہیز میں یہ چیزیں چاہیے. آپ کی وجہ سے کتنی بیٹیاں سکھی ہوں گی یار. بھوکا گھر تو ساڈا بھی ہو سکتا ہے یار, کسی کی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہو, ہم بھی تو بھوکے ہو, اللہ کی مرضی ہے نا یار. آپ کو دولت زیادہ دی, ان کو کم دی. تیسرے بہروپی ہیں جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں. اور چوتھے ہیں جو انگلیوں کے پوروں پہ آپ گن سکتے ہو, جو واقعی دل سے کہتے ہیں نا بھائی جس نے بیٹی دے دی پیچھے رہ کیا گیا. ایک چھوٹی بات ہے یار, تو بات کہاں سے کہاں آ گئی. ہمیں بیٹا ملا تو گانا چلا, 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے, اور وہیں بیٹا جب شادی کے قابل ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے, نکاح کی تقریب ہوتی ہے. نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ برائی کے آگے بند باندھنا نا. لیکن اس تقریب کے موقع پر کیا کچھ نہیں ہوتا, اختلاط و مرد و زن, ڈھولک کی تھاپ پہ ماں بہن بیٹیاں بھنگڑے ڈالتی ہیں. اور اسلام تو غیرت مند دین ہے بھائی, وہ تو بےہودگی کا درس نہیں دیتا. تو 2 آوازیں دوست قابل لعنت ہیں, خوشی کے وقت گانا اور غم کے وقت بہن کی آواز. فرمائیے یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم, زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. حضور کا فرمان سنیے, آقا فرماتے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پئیں گے, یسمونہا بغیر اسمہا, اس کا نام بدل دیں گے, یوزفو علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات, فرمایا ان کے سروں پر باجو گاجو اور ناچ گانے والیوں کا شور اور ہنگامہ ہوگا. یخسف اللہ بہم الارض, فرمایا اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ, اللہ بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا. جب قوم کا جوان آوارہ مزاج ہوگا نا, شرابیں پیے گا, نام بدلے گا, موسیقی دن ہوگی, تو پھر رحمت خداوندی اس قوم کے جوانوں سے روٹ جائے گی, اور پھر عذاب آئے گا, جزوی آئے گا.
اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. یہ 6 ماہ قبل جاتلا میں ایک جھٹکا لگا تھا, لیکن اتنا زوردار نہیں تھا. اس جھٹکے نے کچھ سہاگ اجاڑے, کچھ گھر, کچھ بیٹیوں کے ارمان کچھ لے گئے. لیکن یہ بہت بڑا حادثہ نہیں, حادثہ 2005 میں آیا تھا. مانسیرا سے ضلع باغ تک ایک جھٹکا لگا تھا, آپ کو یاد ہے, اور اس جھٹکے نے 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی. سہاگ اجڑے, بچے یتیم ہوئے, ارمان کچھ لے گئے. سخاوت کے دیوتا ہاتھوں میں صبح کے اجالے میں دیکھا گیا, کشکول لیے بھیک مانگ رہے تھے. پرانی کہانیاں نہیں, ابھی 1.5 اشرا ہوا یار. اچھا, جب یہ جھٹکا لگا تھا نا, تو ہمارا خیال تھا, ہم سمجھتے کہ یار اتنا بڑا ہمارا نقصان ہوا, اب مسجدیں سجدوں سے بھری ہوں گی. ہاں, حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجے گی, کام چھوڑ کے لوگ اللہ کے گھر میں جائیں گے. لیکن جب اللہ کے گھر میں آئے تو 1.5 صف نظر آئی. یعنی جتنے پہلے تھے اتنے ہی رہے. لیکن تبصرے ضرور سنے, آپ نے بھی, ہم نے بھی سنے. ہم نے کہا پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑے بدکار تھے, ان کے اخلاق کھوکھلے تھے, فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے, چلتے اکڑ اکڑ کے, بولتے بگڑ بگڑ کے, مستی ہی مستی, نشہ ہی نشہ, تیور تھے. حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں 5 وقت گونجتی تھی, کان پہ جوں تک نہیں رینگتی تھی. وائز نصیحت کرتا تھا, غفلت کی پٹی نہیں اتارتے تھے, بند کمروں میں آبرو ریزیاں کرتے تھے. یہ باتیں آپ نے بھی, ہم نے بھی سنی. لیکن میں نے یہ بات جگہ جگہ کی, پورے پاکستان میں کی. میں نے کہا مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑے بدکار تھے, مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کے اخلاق کھوکھلے تھے, شراب کے جام چلتے تھے, مسجدیں ویران تھی. لیکن سوال ہے بھائی, آپ بالکل بارڈر کے قریب رہتے ہو, مجھے بتائیے گا کیا اذان کے وقت آپ کا پورا گاؤں اس مسجد میں آ جاتا ہے؟ کتنے لوگ ہوتے ہوں گے؟ صف ہوگی یا 1.5 صف؟ کتنی بڑی مسجد آپ نے بنائی. یہ بستی مسلمانوں کی ہے, یہاں بسنے والے مسلمان ہیں. ایک گھر میں 8 افراد ہیں, سب پہ نماز فرض ہے. بتائیے گا کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ چوک چوبارے پھٹے سب آباد ہیں. نماز کے وقت کتنے ہوتے ہیں؟ جمعہ کے اجتماع میں ہو سکتا ہے مسجد کا حال بھی نہ بھرتا ہو. او بھائی, سب کچھ چلتا ہے, شراب بھی چلتی ہے, گانا بھی چلتا ہے, اور آتی جاتی شریف زادیوں کو بھی چھیڑتے ہیں. حاجی ثناء اللہ بھائی جان نصیبی کوئی نہیں ہے. اگر ہم اپنے گریبان میں پنجاب کے لوگ جھانک کر کے دیکھیں تو حاجی ثناء اللہ سی بھی کوئی نہیں. اور یہ جزوی عذاب بھائی اس لیے آتے ہیں, یہ قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے. اگر جھٹکا وہاں لگا ہے تو 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں. اگر جھٹکا پنجاب میں لگا نا, یہ دوڑتی گاڑیاں, یہ فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے, اللہ ایک ہی جھٹکے میں زمین میں دھنسا دے گا. تو فرمایا جب قوم کا جوان آوارہ ہوگا, شرابیں پیے گا, موسیقی دھن ہوگی, تو پھر اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا. بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا. انسان ظاہری طور پہ خنزیر اور بندر نہیں بنے گا, لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ حضرت انسان میں آ جائیں گی. خنزیر کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے. بندر کی صفت وہ نقالی کرتا ہے. یہ شوبز کی دنیا, پاپ سنگر سننے والوں کے مزاج آپ بھی جانتے ہو, ہم بھی جانتے ہیں. فرمایا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ جب شراب عام ہوگی, جب گانا عام ہوگا, تو اللہ اس قوم کے جوانوں سے حیا چھین لے گا. اور اقبال تو دعائیں کرتا تھا, اللہ حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں, خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے. تو فرمایا حیا چھین لے جائے گی. روحوں کی غذا دوست موسیقی نہیں. ایلن بلوم ایک عیسائی مفکر گزرے, اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ روح کی کچرا غذا ہے. علامہ جوزی تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں گانے میں 2 مضرت جمع ہیں. ایک فرمایا یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے, اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے. یہ روحوں کی غذا نہیں. روحوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. اور بھائی جسے کافر بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. فرمایا کسی بزرگ کا قول, فرمایا کہ اگر رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا, تو فرمایا قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو. ہم بغور دیکھیں نا, ہمیں بچپن یاد آتا ہے, ماضی کے وہ خوبصورت مناظر. کبھی کبھی ہم بیٹھے تو چھیڑ کے بھی بیٹھ جاتے. مسجد میں جاتے تھے, جمعرات کو نعتیں پڑھتے تھے, چندہ اکٹھا کرتے تھے. قاری صاحب کے پاس 2 ٹائم ہم جو ہے وہ ناظرہ پڑھنے جاتے تھے. وہ بچپن میں پڑھا ہوتا ہے, اور وہ بھی برائے نام معذرت سے ہم خراج پیش کرتے ہیں ان علماء کو جو محبت سے قرآن سکھا دیتے ہیں. ہفتے میں 2-3 دن آتے تھے, لیکن خیر ہم نے 2-4 سال میں قرآن پڑھا ناظرہ, اور اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے بند کیا اور اوپر طاق میں رکھ دیا. یاد کیجئے گا کتنی دیر ہوگی رب سے کلام کیے ہوئے. اس کتاب سے ہمارا رابطہ کمزور ہوا دوست, بطور برکت ہی ہے نا. ہم نے فیکٹری, کارخانہ, دکان بنائی تو بطور برکت پڑھا. وہ بھی خود نہیں پڑھا, بچوں سے پڑھا ہے نا, اپنے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے.
ہمارا والد دنیا سے گیا تو اس کی قبر پہ بٹھا کر ایک ہفتے کے لیے قرآن خوانی ہوئی، وہ بھی خود نہیں کی، ان سے کروائی. ساری زندگی باپ کی کمائی خود کھاتے رہے ہو تو خود جا کے پڑھو قرآن. بیٹی کو رخصت کرنے لگے تو اس کا سایہ دے کے گھر سے رخصت کر دیے. بس یہی ہے قرآن سے ہمارا تعلق. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی. فرمایا جب تک دو چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشم اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے. وہ دو باتیں کیا تھی؟ فرمایا ایک میری اطرت سے پیار کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر لینا. اور آج دیکھ لیں ہمارا اس کتاب سے تعلق کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہے. پوری دنیا میں رسوا ہوئے تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب سے اپنا تعلق کمزور کر لیا. وہ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. جواب سنیے، صیغہ بدلا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. اور اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم اس لیے رسوا ہوئے کہ بھائی ہم نے اس کتاب سے تعلق کمزور کیا. آئیے بھائی اس کتاب زندہ، اس کتاب ہدایت، اس کتاب انقلاب سے میں اور آپ اپنا تعلق مضبوط کریں. میرے ایک دوست ہیں، بوڑھے ہو گئے، جوانی کی بات سناتے ہیں. کہتے پنڈی سے گجرا والا آنا تھا، وہ گاڑی فیصل آباد کی طرف جا رہی تھی. اتفاق سے کہتے مجھے جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی. وہ کہتا وہ اس کی پیشانی میں مجھے سعادت کا نور نظر آیا. لب حرکت میں تھے، وظیفے میں مشغول تھا. جی چاہا کہ میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں. میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ مگن بڑا تھا، ایسا لگا کہ اس نے سنا نہ. 2-3 دفعہ تکرار کیا، وظیفہ روک لیا. کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے بھی شامل کرو. کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا حافظ قرآن ہوں، پنڈی سے چلتا ہوں، فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں. وہ کہتا پھر وہاں سے جب واپس پنڈی آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں. وہ کہتا میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. وہ تو سارا دن ہی رب سے کلام کر رہا ہے. بھائی یہ ہے روحوں کی غذا. آئیے میں اور آپ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے. ابھی تھوڑی دیر بعد اپنے موبائلوں کی تلاشی ضرور لیجئے گا. اس میں وہ کلام جو اللہ رسول کو پسند نہیں، گانے اور اس کے علاوہ فحش فلمیں جو بھی آپ نے رکھا ہے اس کو نکال کر کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس ہے، اگر خدا نخواستہ اگر کہیں جگہ ہے ان کی تو ان کی تلاشی لیجئے گا، باہر نکالیے گا، سنیے گا. یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، میں انہیں بڑے شوق سے سنتا ہوں. علی رضا نوری صاحب ہے، ان کے ساتھ ٹیم ہے، 2 بچے اور ہیں، بہت اچھا پڑھتے. ان لوگوں کو سنا کرے یار. اگر سننے کو جی چاہے تو کسی اچھی قاری قرآن کو، کسی اچھے صداخان رسول کو، کسی اچھے مبلغ کو سنا کرو یار. آج کے بعد ہم گانا، میں نے دیکھ لو پوری تقریر میں آپ سے نہیں کہا کہ ہاتھ کھڑے کرو. میں ویسے اپنی مرضی، آپ کی مرضی ہو تو کھڑا کریں. ہمارے حضرت کبھی کبھی فرماتے کہ یار اتنی زور سے کہو گے کہ شیطان کا بھی کلیجہ پھٹ جائے. آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے انشاءاللہ. ہاں کیا سنیں گے؟ قرآن سنیں گے، محمد کا فرمان سنیں گے. زباں تا بود دردہا جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر. اللہ ہم سب کو عمل کے جذبے دے. ہمارے درمیان ملک پاکستان کا معروف خوبصورت نام، خوبصورت لب و لہجے کے مالک، اللہ ان کے مزید سوز و گداز میں برکت عطا فرمائے. ہم کمزور لوگ ہیں، زیادہ دیر بیٹھ اس لیے نہیں سکتے کہ کچھ کام بڑے کندھوں پہ ہیں، ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کے سنا جائے. لیکن اب بڑا آسان راستہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم انہیں سنتے رہتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں. میری دعا ہے اللہ انہیں نظر بد سے بھی بچائے. اور دیکھیے ماشاءاللہ باعمل بھی ہیں، جو روایت ہے اس سے ہٹ کے الحمدللہ یہ اچھا چلنے والے لوگ ہیں. اللہ ان کی آواز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں دے. اور جن بچوں نے، بھائیوں نے، بزم کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو بھی نام ہے بزم کا، اللہ ان بچوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کی محنت، جستجو، کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کو سالانہ بھی کرو، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی اچھا مبلغ ہو تو اس مبلغ کو ماہانہ کی بنیاد پر اتنے لوگوں کو جمع کر کے قرآن کا پیغام ضرور سنایا کرو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے.